آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، اور چھوٹے سے بچے ہیں عبداللہ بن عباس، چھوٹے سے بچے ہیں۔ حدیث کے اندر جو الفاظ ہے یا غلامو کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا یا غلامو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اور بڑی اہمیت والی بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، بڑی اہم بات میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ یا غلامو کا آپ جانتے ہیں، اہل علم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا غلامو 10 سال کی بچی کو کہتے ہیں، 10 سال کے بچے، یا غلام 10 سال کے بچے کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے بچے کو کون کون سی باتیں سکھاتے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس کو سکھاتے ہیں، یا غلام، اے بیٹے، اے بیٹے، یا غلام، اے خادم، یہ بیٹے، انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر نماز فرض کی ہے تو حفاظت کر اس کی، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر روزے فرض کیے تو حفاظت کر اس کی۔ جو بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے ماں باپ کی اطاعت کے لیے فرض کیا ہے تو ماں باپ کی اطاعت کر، اور احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ اگر ہم تیری حفاظت چاہتا ہے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، یہ فرمایا پہلی بات۔ دوسری بات فرمایا عبداللہ بن عباس سے، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے عبداللہ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کر، اللہ تعالیٰ کو تو اپنے سامنے پائے گا، سامنے پائیں گے، اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے مصیبت سے نکالے گا، اللہ تعالیٰ تیری رہنمائی کرے گا، سامنے پائے گا۔ مطلب یہ ہوتا ہے تو اللہ کے حقوق، اللہ کے حقوق کون کون سے ہیں؟ اللہ کی ہی عبادت کر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اسے کہتے ہیں اللہ کے حقوق۔ اللہ کے حقوق کی عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا۔ عبداللہ بن عباس کو تیسری نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹا اذا سألت فاسأل اللہ، جو بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ، جو بھی تجھے ضرورت ہے، جو بھی تجھے حاجت ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری مانگ۔ یہ دیکھیے، دیکھنے میں بڑے چھوٹے چھوٹے سے الفاظ، لیکن ایک بچے کی تربیت کے لیے بڑی اہم الفاظ ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، آپ اگر ایک 10 سال کے بچے کے دماغ میں یہ بات فٹ کر دیتے ہیں، انشاءاللہ وہ مرتے دم تک کبھی شرک پر نہیں جائے گا، کبھی نہیں جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا۔ اپنے حوادث اور زمانے میں آنے والی مصیبتیں اور تکلیفیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گرائے گی۔ بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے فرمائی، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تجھے مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد مانگ۔ تجھے کبھی تجھ پر مصیبت آ جائے، تجھ پر کبھی سنکٹ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا، اللہ تعالیٰ کے سامنے مدد مانگ، یہ کہا چوتھی بات۔ پانچویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے میرے بیٹے یاد رکھ لے، اگر یہ پوری امت مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں فائدہ لکھ دیا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے بچے کو تقدیر سکھا رہے ہیں، تقدیر پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تجھے کتنا فائدہ پہنچنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تجھے کتنا نقصان پہنچنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اے عبداللہ یاد رکھنا، اگر پوری امت مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا نقصان کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، یہ فرمایا میرے بھائی۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی باتیں اس حدیث کے اندر فرمائی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، تقدیر پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے تیرا بھاگی، تیری تقدیر لکھ دی ہے، اس ساری باتیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی عمر میں سکھا رہے ہیں۔ ضروری ہے میرے بھائی، اور عقیدہ ہمیں سکھانا پڑے گا۔